لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی الحمدللہ سورۃ البقرہ کی گرامر جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 129 سے شروع کریں گے اور 135 تک اسے لے کے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. میں پہلے قرات کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. ہاں جی الحمدللہ امید ہے اب آپ قرات کے دوران سمجھنے لگے ہوں گے باتوں کو، آیات کو. انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی. ہم پہلے ہی بسم اللہ کرتے کیا ہے جی؟ ربنا. ربنا کیا ہے جی؟ مرکب اضافی ہمارے رب، لیکن رب نصب کیوں ہے؟ ہاں جی یا پیچھے کیا ہے؟ محذوف ہے. یا ربنا، یا مرکب اضافی میں مضاف کو نصب کر دیتا ہے. تو ربنا آگے کیا ہے؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. ٹھیک ہے جی. اب یہ واو عطف کا ہے اور کیونکہ پیچھے سے دعائیں جاری ہیں، پیچھے سے کیا ہیں؟ دعائیں جاری ہیں. تو ربنا اے ہمارے رب، اور یہ مزید نیکسٹ دعا ہے. وَابْعَثْ یہ کیا ہے جی؟ فعل امر ہے کیونکہ یہ ساکن و مجزوم جسے ہم کہتے ہیں. باب فتح پہ آتا با عین تھا بعث یبعث. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ بھیجنا. تو وبعث تو بھیج، انتا فاعل تو بھیج. کہاں بھیج؟ نہیں، فیہم، فی حرف جر، ہم ان میں. ان میں کون؟ جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کرنا، اس کو امت مسلمہ بنانا. اور دعا فرما رہے ہیں کہ ان میں بھیج، ان میں بھیجنا. کیا بھیجنا؟ رسولن. نکرہ آ رہا ہے، ایک رسول. آگے کیا ہے جی؟ یہ مفعول ہے وبعث کا حالت نصب میں. آگے کیا ہے جی؟ من ہم. یہ کیا ہے جی؟ من ہم انہی میں سے، یعنی ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو. آگے کیا ہے؟ یتلو علیہم. تا لام واو مادہ باب نون تلا. یتلو تلاوت کرنا. یتلو واحد مذکر فعل مضارع غائب، وہ تلاوت کرتا ہے یا وہ تلاوت کرے گا. یتلو اور علا ہوتا ہے سامنے، کسی کے سامنے کچھ پڑھنا. تو یتلو علیہم. آگے کیا ہے جی؟ آیاتی کا. ہاں جی اب دیکھیں کیا ہے. یتلو علیہم آیاتی کا ترجمہ کیا بنے گا؟
ہاں جی، وہ رسول کیسا ہو؟ یتلو علیہم آیاتی کا. اچھا یہ آیاتی نصب ہے کہ جر ہے؟ نصب ہے. یہ مفعول ہے یتلو کا. یتلو آیاتی کا جمع ہے آیاتن کی. آیاتن، آیاتن، آیاتن مرکب اضافی. آیاتی کا تیری یاد. وہ تیری آیات ان کے سامنے پڑھتا ہو یا پڑھے گا. یتلو علیہم آیاتی کا. آگے کیا ہے جی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. واو عطف. مزید وہ کیا کرے گا؟ اچھا یہ اس رسول کی پہلی صفت ہو گئی، صفت نمبر 1. ٹھیک ہے، صفت ہے نا کہ وہ یہ کرے گا. دوسری صفت یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ کیا ہے جی؟ یعلمہم. علم یعلم باب تفعیل. یعلم وہ سکھائے گا، ہم انہیں کیا سکھائے گا؟ مفعول الکتابہ کتاب، اور کیا؟ حکمتہ حکمت کی باتیں. علماء نے فرمایا یہ جو احادیث ہیں یہ حکمت ہے ساری، یہ سنت رسول ہے یہ سب کیا ہیں؟ حکمت ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. آگے کیا ہے جی؟ وَيُزَكِّيهِمْ. آگے کیا ہے؟ یہاں تک. وَيُزَكِّيهِمْ واو عطف. یہ تیسری صفت اس رسول کی. واو عطف اور زا کاف یا مادہ باب تفعیل. زکا یزکی پاک کرنا، تزکیتن. یزکیہم ہم مفعول، اور ادھر بھی ہم یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی، یعنی 3 مفعول ہو. یعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہاں کیا ہے؟ وَیُزَکِّیہم اور انہیں پاک کرے گا، یعنی ان کے دلوں کو پاک کرے گا. ہم میں یہ ہا جر کیوں گیا جی؟ ہا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ پیچھے یا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے پیچھے، اس لیے یہاں یعلمہم ہے اور یہاں کیا ہے؟ یزکیہم. تو ہم اور ہم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے یا کی وجہ سے، اور یہاں پیچھے نارمل پیج تھی اس لیے اس کو کوئی چینج نہیں آیا. پیچھے یا ہو تو پھر وہ ہم سے ہم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ انکا انت العزیز الحکیم. ہاں جی یہ سیم قاعدہ جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، ڈفرنٹ اسماء کے ساتھ آ رہا ہے. تھا کیا؟ انت عزیز حکیم، کہ تو کیا ہے؟ غلبہ پانے والا، حکمت والا. غلبہ حکمت پانے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اوپر کیا ہوا؟ پہلے انا آ گیا، انا نے انتا کو انا کا کر دیا. پھر حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے انتا کی ضمیر لے آئے جو مبتدا سے مناسبت رکھ لی ہے، اور ان دونوں کو حالت رفع معرفہ بنا دیا. کیا بن گیا ترجمہ؟ کہ بے شک تو ہی غلبہ پانے والا حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو ہی غالب و حاکم حکیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے جی حنیف صاحب عزیز ان کا ترجمہ لکھا ہوا؟ غالب، غلبہ پانے والا. ٹھیک ہے جی. تو ہی غالب اور غالب حکیم ہے. صحیح ہے جی. ڈاکٹر صاحب نے جو ڈاکٹر سار صاحب کا کلپ بھیجا تھا بالکل وہ 100% سمجھ آنے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہو، کہ وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہم اور کر دیں تو اس اور سے صفت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم اور نہ لگائیں تو اس کا مطلب یہ صفات ایٹ دا سیم ٹائم اللہ رب العزت میں موجود ہیں، اور اگر ان میں واو آ جائے تو اس کا مطلب یہ صفات سیپریٹ کسی میں موجود ہونا. ٹھیک ہے، یعنی ایک وقت میں ہو سکتا ہے وہ غالب ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ اسی وقت میں حکیم نہ ہو، کوئی بھی آدمی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ تمام جو اوصاف ہیں ان کو اپنے اندر رکھتا ہے. وہ اسی وقت غالب بھی ہے، وہ اسی وقت حکیم بھی ہے، وہ اسی وقت عادل بھی ہے، وہ اسی وقت سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ باری بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم تمام صفات رکھتا ہے. یہ ہے اس واو نہ آنے کا فرق. ٹھیک ہے جی. بہرحال ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ خیر. یقینی طور پہ میں عالم یا مفتی نہیں ہوں، تو یہی اگر آپ کچھ بات جانتے ہیں تو وہ مجھ سے آپ شیئر کر دیں. اگر تو وہ مجھے سمجھ آ جائے گی اس وقت تو میں فوراً ایکسیپٹ کر لوں گا، نہیں آئے گی تو تھوڑی دیر بعد آ جائے گی. صحیح ہے جی. بہت شکریہ. آگے کیا ہے جی؟
وَمَن يَرْغَبُ عَن، یہاں پہ آ جائیں جی. واو استئنافیہ نیا جملہ، واو کا مطلب اور، من کا مطلب ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ یہ آگے ہے یرغبو، باب سمیہ سے، راغبہ یرغبو، را غین با مادہ راغبہ یرغبو، اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت پانا، کسی چیز کی طرف جھک جانا. لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بیسک گرامر کی کلاس میں یہ پڑھایا تھا کہ جب یہ ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترک کر دینا. وَمَن يَرْغَبُ عَن، اب ترجمہ کیا بنے گا؟ اور جس نے ترک کیا. اچھا کس کو کیا وہ آگے آ رہا ہے، کیا جی؟ ملتی ابراہیم، ہاں جی یہ ملت ابراہیم، ان کی وجہ سے ملت جر چلا گیا، مرکب اضافی تھا ملت ابراہیم، اور ان ہٹا دیں تو وَمَن يَرْغَبُ ملت ابراہیم، تو ان کی وجہ سے وہ جر چلا گیا. تو ملت کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ان کا دین. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور جس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا دین ابراہیمی. آگے کیا ہے جی؟ اللہ. اچھا اب یہاں پہ ہے جس نے ترک کر دیا ابراہیم کا دین، اللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوائے. آگے کیا ہے جی؟ من سفیہ نفسہ. اچھا یہ ہے باب سامیہ پہ، سفیہ یسفہ، بے وقوف ہونا. کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ بے وقوف ہونا، نادان ہونا. من سفیہ نفسہ، اور من یہاں پہ موصولہ جو. سو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اچھا انف نفسہ کا کیا مطلب ہوا؟ مرکب اضافی ہے، منصوب ہے. اس ترجمہ اب سلیس میں کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو نادانی میں ڈالا، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، یعنی خود کو بیوقوف بنا لینا. من سفیہ نفسہ، من ازلم نفسہ، جس نے اپنے جان پر ظلم کیا. سو من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا ڈالا یا اپنے آپ کو نادانی میں، اپنی جان کو نادانی میں نادان بنا دیا، نادانی میں ڈال دیا. سو اب ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ ہاں جی جی حنیف صاحب کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی میں اسی لیے اس من کو ابھی تک آپ کو نہیں بول رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کا بتا دیا کہ یہ موصولہ ہے. اس کا میں نے آپ کو کیا میں نے کچھ بتایا؟ اس کا نہیں بتایا. تو یہ مطلب ہے استفہام، یہاں پہ کوسچن ہو رہا ہے کہ من. اچھا میں آپ کو وہی بات بتا دیتا نا تو آپ دونوں کا ڈیفرنس نہیں کر پاتے تھے. اب آپ ڈیفرنس کر سکیں گے. من کا مطلب ہے کون، اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں اس کا مطلب پہلے پوچھا کون. سو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جس نے روح گردانی کی دین ابراہیمی سے، اللہ سوائے اس کے کہ من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو نادان بنا ڈالا، اپنے آپ کو بے وقوف بنا ڈالا. آگے کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ، یہ آگے کیا ہے جی؟ ایک منٹ. ہاں یہ ملانے کے لیے صرف زیر دی گئی، ٹھیک ہے جی. سو وَلَقَدْ باب ماضی پہ آتا ہوتا ہے تاکید کے لیے، اور یقینی طور پہ اب یہ آپ کے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے باب استفعال، باب یہ ہے افتعال سے، باب افتعال سے. استفا یستفی، کیا مطلب ہے جی؟ کیا بول رہا ہوں؟ استفا یستفی، اس کا مطلب ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا. استفا اس نے چنا، یستفی وہ چنتا ہے، اور مصطفیٰ کون ہوا؟ جسے چنا گیا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مصطفیٰ، چنا ہوا. کیا ہے جی؟ مصطفیٰ چنا ہوا.
اب دیکھیں کیا ہے، استفینا، ہم نے چنا، فعل ماضی، استفینا ہم نے چنا، ہو مفعول کسے؟ اچھا یہاں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ، یقیناً ہم نے اسے چنا. آگے کیا ہے جی؟ کب کہاں چنا؟ فی الدنیا، دنیا میں. اور یہ آپ کو پتا ہے حرف جر جس کے ساتھ بھی آ رہا ہو وہ متعلق کے فعل ہوا کرتے ہیں. کیا تھے؟ متعلق کے فعل. آگے کیا ہے جی؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہاں جی یہ کیا ہے جی؟ نارمل. ہوا فی الآخرۃ، ہوا مبتدا، فی الآخرۃ متعلق، اور صالحون خبر. جملہ تھا ہوا فی الآخرۃ، اور من کی وجہ سے یہ جر چلا گیا. ہوا فی الآخرۃ من الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہے. اس پہ لے آئے انا تاکید، انہ فی الآخرۃ من الصالحین، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہے. اور پھر آپ نے لام کا بھی استعمال کرنا ہے. تو لام ہمیشہ خبر پہ آ کے بیٹھتا ہے، اور خبر آپ کی شروع ہو رہی ہے من سے، اور یہ لام تاکید والا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ضرور بالضرور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی کیا ہے جی؟ اذ قال لہو ربہ، کیا مطلب ہے اس کا جی؟ اذ کیا مطلب ہے؟ اور یاد کرو. اذ جب، اور یہ مطلب ہے کیا؟ یاد کرو. قالا فعل ماضی واحد مذکر، اس نے کہا. کس نے کہا؟ فاعل کون ہے؟ ربہ، حالت رفع. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب اس کے رب نے کہا. مرکب اضافی. لہو کا کیا مطلب ہوا؟ اس اکیلے سے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب اس کے رب نے اسے کہا. اب یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا. کیا کہا؟ اسلم. کیا ہے جی؟ کون سا فعل ہے؟ فعل امر. اسلم یسلم اسلاما، باب افعال، باب افعال. اسلم، تو فرما بردار ہو جا، یعنی مسلمان ہو جا. اسلم. کیا ہوا جی آگے؟ قال اسلمت لرب العالمین. کیا مطلب ہوا جی؟ قال کون ہے؟ ہاں جی واحد مذکر، فعل ماضی. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت، میں فرما بردار ہوا. کس کے لیے؟ لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات؟ آیت مکمل ہوئی ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. آگے جی یہاں تک پہلے دیکھ لیں. واو استئنافیہ نیا جملہ. وصا، واو صاد یا مادہ. وصا یوصی وصیتن، تصویتن، وصیت کرنا. ووصا فعل ماضی واحد مذکر. ووصا، اور وصیت کی اس نے. اچھا کس نے وصیت کی؟ فاعل کون ہے؟ ابراہیم حالت رفع میں. دوسرا فاعل یعقوب و یعقوب، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی. اچھا ابراہیم بنی ہی،
بنونا تھا بنونا، بنوہ، ٹھیک ہے جی، اس کے بیٹے، اور چونکہ مفعول ہے یہ وساکا، وساکا مفعول ہے تو نصب ہو جائے گا، بنونا سے ہو گیا بنینا، بنینا بنینا، بنینا کا نون ڈراپ ہونا ہے، یہ مرکب اضافی کا قاعدہ ہے کہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے مضاف کا، تو کیا بچ گیا؟ بنی ہی، اس کے یعنی اپنے بیٹوں سے. اور بہا کیا ہے جی؟ یہ ہا مؤنث واحد کا ہے، یہ اس ملت پہ، ملت ابراہیم یعنی دین ابراہیمی. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اس دین کی وصیت کی اپنے بیٹوں سے. وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے. آگے کیا ہے جی؟ یا کیا جی؟ یا بنیا، یا بنیا، سوری نون کے نیچے زیر آئے گی نا، بنینا. یا بنیا، یہ کیا ہے جی؟ بنیا، ٹھیک ہے، یا ہے. یہ بنیا کیا ہے؟ اپنے، میرے بیٹے، خطاب آ گیا نا، یا ان سے تو نہیں ہوگا، یا تو پھر سامنے والی بات سے ہوگا. تو یہ یہاں پہ ہو کی جگہ پہ یا آ گیا نا، دو یا اکٹھے ہو گئے تو دونوں مرج ہوئے تو تشدید ہو گئی. یا بنیا، اے میرے بچوں، و یعقوب، یا بنیا، اے میرے بچوں. آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، آگے فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ہاں جی، کیا کہا جی؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ، یہاں پہ آپ غور کریں، اصطفیٰ فعل ماضی واحد مذکر، اس نے چنا. چننے والا کون ہے؟ سو جملہ تھا اصطفى اللہ، اس کو بنا دیں آپ اسمیہ، فاعل شروع میں آ جاتا ہے. اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا. پھر انا تاکید کے لیے مبتدا پہ، ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چنا ہے کیا؟ لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، دین اسی لیے نصب ہے، لکم الدین. تو پھر کیا ہے؟ لا نفی کا، ماتا یموتو، ماتا یموتو مرنا، تموتو تم مرتے ہو. اور یہ نون تشدید والا کیا ہے جی؟ ہاں جی، تموتن، انتم ہے لیکن نون تشدیدہ، تموتن، تم ہرگز نہ مرنا. یہ تاکید ہے، کیا ہے؟ تاکید. لا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا حسر کے لیے، سوائے اس کے کہ واو حالیہ، انتم مبتدا، مسلمون خبر، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو. یعنی اسلام پہ مرنا، اس دین کو قائم رکھنا، پکڑ کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پکڑ کے رکھنا، شرک میں نہ پڑنا. سنتے نہیں آپ خطبے میں، لا تموتن الا وانتم مسلمون. ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے جی؟ اچھا جی، یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یا میں بہت تیز جا رہا ہوں؟ آ رہا ہے نا؟ دیکھیں ابھی آپ کو صرف بس گائیڈنس چاہیے. اس وقت اس پوزیشن پہ الحمدللہ 130-135 آیات کے بعد آپ کو وہ ہر لفظ پہ ایک بار 5-5 منٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں ہوتی ہے وہاں میں خود اس کو ہولڈ کر لیتا ہوں. یقین کریں یہ الحمدللہ بہت آسان جا رہی ہیں اب، مجھے تو ایسا لگتا ہے. اب آپ اگر میرے ساتھ ساتھ، امید ہے ایٹ لیسٹ چلو 60% بھی آپ چلیں تو بہت بہتر ہے. ہاں جی، آگے کیا ہے جی؟
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. ہاں جی، یہ ام جو ہے نا، یہ ام منقطع ہے، پیچھے کوئی جملہ منقطع ہے، ایک دم چینج ہو رہا ہے ٹاپک. ام علماء نے اس کا ترجمہ لکھا. حقیقت یہ ہے اب یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان سے کچھ بات کی جا رہی ہے. کنتم کانا یکونو سے، کنتم کا کیا مطلب ہے؟ تم سب تھے. کنتم تم سب تھے، انتم اس کا اسم. کنتم تم سب تھے، کیا تھے؟ شہداء. شہید ان سے جمع، شہداء شہداء شہداء. حالت نصب یہ خبر ہے کنتم کی. ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ گواہ تھے؟ کیا تم لوگ دیکھ رہے تھے؟ کیا تم گواہی دے رہے تھے؟ یہ گواہ ہو یعنی اس وقت موجود تھے، حاضر تھے. کب حاضر تھے؟ از جب، حاضرہ ہا ضاد را مادہ حاضرہ یحضرو، ٹھیک ہے جی، حاضر ہونا. حاضرہ وہ حاضر ہوا. کون حاضر ہوا؟ فاعل کون ہے؟ حالت رفع میں جب موت حاضر ہوئی. کس پر؟ یعقوبہ منصوب. اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آئی یعقوب علیہ السلام پر، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ آگے کیا ہے جی؟ اذ قال لی بنی ہی ما تعبدون من بعدی. ہاں جی، کیوں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یعقوب کے پاس اس وقت حاضر تھے جب ان پر موت آئی؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کوئی وصیت کر رہے تھے. اذ قالا، جب کہا اس نے، پھر وہی بات، اب لام نے بنی کر دیا ہے. اب یہ بنی نصب نہیں ہے بلکہ جر ہے، کیونکہ پیچھے حرف جر ہے. جب قال علی بنی ہی، اپنے بچوں سے کہا، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما کیا، تعبدون فعل مضارع، انتم کا صیغہ، تعبدون تم عبادت کرو گے، من حرف جر، بعدی میرے بعد، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالو فعل ماضی جمع کا صیغہ، قالو انہوں نے کہا. نعبدو کیا ہے جی؟ فعل مضارع جمع متکلم، نعبدو کیا مطلب؟ نعبدو ہم عبادت کریں گے کس کی؟ الہ کا، تیرے معبود کی، تیرے معبود کی. الہ ان کو ہوتا معبود. قالوا نعبد الہ کا، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی. الہ اس لیے منصوب ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، ہاں جی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، واو عطف الہ، یہ دوسرا مفعول اسی کے ساتھ آبائیکا، یہ مرکب اضافی پورا جسے ہم پیچیدہ کہتے ہیں. آبائی جر اس کے مضاف الیہ کی وجہ سے چلا گیا. اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی. آگے کیا ہے جی؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اچھا جی، آپ غور کریں، یہ تینوں نسب ہیں. یہ تینوں نسب کیوں ہیں؟ ہاں جی، یہ سوری نسب نہیں ہے، جر ہیں. کیا ہیں؟ جر ہیں، غیر منصرف ہے نا، جر ہیں.
یہ تمام ڈیٹیل ہے کس کی؟ آبا کی، کہ وہ آبا کون کون ہیں، ٹھیک ہے، اور آبا حالت جر میں ہے تو یہ اس کا بدل ہے، اسی اعراب میں آئے گا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، صحیح ہے جی۔ آگے الہن واحدن، اب یہ مفعول ہے اور وہ کون سا ہے؟ الہن واحدن، الہن موصوف، واحدن اس کی صفت، ایک معبود، تنہا معبود کی، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَنَحْنُ واو حالیہ، نحن مبتدا، لہو مسلمون خبر، لہو متعلق، اچھا لہو میں ہو کدھر جا رہا ہے؟ ہاں جی کہاں جا رہا ہے جی لہو؟ یہی الہن واحدن کے لیے کہ ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، نحن لہو مسلمون، کہ ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے جی؟ دیکھیں اگر نعبدو تھا تو مسلمون بھی اسی طرح جمع میں آیا ہے کہ ہم عبادت کریں گے، اسی طرح نحنو مسلمون کہ ہم پھر فرما بردار ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ تلک امتن، ہاں جی تلک کیا ہوتا ہے؟ دور کا اشارہ، واحد مؤنث، وہ امتن، وہ امت، تلک امتن وہ امت۔ آگے کیا ہے جی؟ قد خلت، حنیف صاحب کیا ترجمہ لکھا ہے؟ ہاں جی خا لام واو مادہ باب نون، خلا یخلو یا خلا یخلی، میں اس کو بہرحال کل بھی دیکھ لوں گا، اس کا مطلب ہوتا ہے ماضی کا حصہ بن جانا۔ تلک امتن وہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی، تاکید کا صیغہ فعل ماضی پہ، واحد مؤنث ماضی کا صیغہ، کیونکہ امتن مؤنث ہے، تلک امتن قد خلت وہ تو ایک امت تھی جو ماضی کا حصہ بن گئی۔ آگے باتیں آ رہی ہیں اس کے متعلق، کیا ہے جی؟ لہا ما کسبت، لام حرف جر، لہا اس کے لیے، وہ ہا کون ہے؟ وہی امت، ما موصولہ جو، کسبت فعل ماضی، یہ تا ساکنہ، کیا مطلب؟ کمانا، ما کسبت اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا۔ آگے وَلَكُمْ اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ اور تمہارے لیے، وَلَكُمْ ما کسب تم، ہاں جی جو تم نے کمایا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے۔ اسی لیے یہ جو ہماری تاریخ کے واقعات ہیں نا جس کو لے کے لوگ بحثیں کرتے ہیں، اس پہ بھی یہی بات فٹ آتی ہے، جو انہوں نے کمایا وہ لے کے اپنے رب کے حضور پہنچ چکے، ہم جو کما رہے ہیں ہم لے کے اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، اس لیے ان بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، آگے کیا ہے جی؟ وَلَا تُسْأَلُونَ، واو حرف عطف، لا نفی کا، تسألون، سأل یسأل سوال کرنا، تسأل فعل مضارع مجہول، تسألون تم سوال کیے جاتے ہو یا جاؤ گے، لا تسألون تم نہیں سوال کیے جاؤ گے، انتم اس کا فاعل، کس بارے میں جی؟ اما عین حرف جر، ما موصولہ، اما اس جو کے بارے میں۔ آگے کیا جی؟ کانو یعملون، کیا مطلب جی؟ عمل یعمل، یعملون جمع کا صیغہ، کانو یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، تم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہی بات ہم پہ فٹ آتی ہے، ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ تب کیا ہوا تھا، تم بتاؤ، تم فیصلہ کرو، تمہارا ثواب و جواب ہوگا، نہیں، وہ ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے کیا ہے جی؟
وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا جی؟ کونو ہودن او نصارا. واو استئنافیہ نیا جملہ. قالو، انہوں نے کہا. کونو، کانا یکونو سے امر کا صیغہ. کونو، تم سب ہو جاؤ. انتم اس کا فاعل کیا ہو جاؤ؟ ہودن، یہودی. او، یا پھر عیسائی بن جاؤ. آگے کیا ہے جی؟ تہتدو، یعنی اگر تم یہ کرو گے تہتدو. اچھا، یہ ہے باب افتعال. اہتدا یہتدی، ہدایت یافتہ ہو جانا. تہتدونا تھا، نون ڈراپ کر دیا گیا یہاں سے. کیوں نون ڈراپ کیا گیا؟ کہ یہ پیچھے امر آ رہا ہے، اور امر کا جواب جو ہوتا ہے وہ اسی مجزوم میں ہوتا ہے. یعنی وقالو کونوا ہودن او نصارا، انہوں نے کہا کہ تم ہو جاؤ یہودی اور نصارا تو تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. آگے کیا ہے جی؟ قل. قل کیا ہے جی؟ فعل امر. قل، آپ کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ بلکہ ملت ابراہیم حنیفن. ہاں جی حنیف صاحب، حنیفن کا کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ سچا، پکا. قل، آپ کہیے. بلکہ ملت ابراہیم، دین ابراہیمی. حنیفن کیا ہے؟ سچا اور پکا دین ہے. اور ہاں جی، حنیفن کا مطلب ہوتا ہے باطل سے منہ موڑنے والا. حنیفن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باطل سے منہ موڑنے والا حنیفن ہوتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وما کانا من المشرکین. کیا مطلب ہوا جی؟ نہیں تھے. کون نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. واو عطف ما نفی کا. کانا، وہ نہیں تھے. من المشرکین، مشرکوں میں سے، وہ مشرک نہیں تھے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا جو بولا ہے. الحمدللہ میرا خیال ہے کہ آسان تھی، کوئی اتنی ٹرکی یا ٹیکنیکل بہت زیادہ اس میں ٹیکنیکلٹیز نہیں تھی. اس کی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں. تفسیر بھی بہت پیاری ہے. انشاءاللہ ودن 15 منٹ ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے. تفسیر ابن کثیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے. بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے. تفسیر. دعائے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں اولاد ابراہیم میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے. یہ دعائے مستجاب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق تھی جس سے پہلے یہ تعین کیا جا چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم کے تمام انسانوں جنوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا. جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیرہ بھی مٹی میں گوندا ہوا تھا. میں تمہیں ابتدائی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں. مراد یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی اور لوگوں میں چرچا کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. اس کے بعد لوگوں میں ہمیشہ آپ کا ذکر خیر جاری و ساری رہا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ آپ کے اسم گرامی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد. سورہ صف. اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب مجھ پر آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا،
ان کی بشارت سناتا ہوں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان سے روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ کی والدہ نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب آپ ابھی شک میں مادر ہی میں تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی یہ خواب سنایا جس کی وجہ سے آپ کا چرچہ خوب عام ہو گیا۔ آپ کی والدہ کے خواب میں مشاہدہ نور سے شام کے محلات کے بطور خاص منور ہونے سے اس طرف اشارہ تھا کہ بلاد شام میں آپ کے دین و نبوت کو استقرار نصیب رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے آخری زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہوگا۔ اسی علاقے میں یعنی دمشق میں سفید مشرقی مینار سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی، اسے رسوا کرنے والے یا اس کی مخالفت کرنے والے سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی طرح حق پر ہی ہوں گے۔ اور صحیح بخاری میں الفاظ بھی ہیں وہم بالشامی، اور وہ شام میں ہوں گے۔ کتاب و حکمت کی تفسیر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور دانائی سکھایا کرے گا۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے مزید فرماتے ہیں وہ یزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے گا۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر لگا دے گا، یعنی لوگوں کو پاک کر کے اللہ کی فرما برداری میں لے آئے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ عزیز کے معنی وہ ذات گرامی جو سب پر غالب ہو اور جسے کوئی عاجز نہ کر سکے، ہر چیز پر قادر ہو۔ حکیم وہ ہے جس کے تمام افعال اقوال حکمت پر مبنی ہو، وہ تمام اشیاء کو اپنے علم و حکمت اور عدل کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر رکھے۔ آگے ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا اور اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کی تفسیر کفار نے امام الحنفاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ جو شرک شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کے علمبردار تھے۔ انہوں نے کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا، کبھی لمحہ بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے بیزار تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی ساری قوم حتیٰ کہ اپنے باپ کی مخالفت بھی مول لے لی اور فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حنیفن کا مطلب یکسو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یکسو یعنی بالکل ایک طرف کو ہو جانا، ایک ہی سائڈ پہ ہو جانا، یکسو ہو جانا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ سورۃ توبہ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اور کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اور فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ سورہ نحل۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف کے ہو کر رہ گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، اپنی سیدھی راہ پر چلایا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، یعنی ابراہیم کے طریقے اور منہج سے کون روگردانی کر سکتا ہے، إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو، یعنی سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ پر نادانی اور سوء تدبیر کے سے ظلم کر رکھا ہو اور حق کو ترک کر کے ضلالت کو اختیار کر لیا ہو، اس طرح اس نے اس شخصیت کے راستے کی مخالفت کی جسے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر انہیں خلیل بنانے تک دنیا میں ہدایت، رشد و بھلائی سے سرفراز فرمایا، اور آخرت میں بھی صالح اور سعادت مند لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ پس جو ان کے طریقے اور مسلک و ملت کو چھوڑ دے اور ضلالت و گمراہی کے طریقوں کو اختیار کرتے، تو اس سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ ابو العالیہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نہیں تھا۔ اس میں انہوں نے ملت ابراہیمی کی بھی مخالفت کی۔ اس قول کی تائید درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ سے ہوتی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراہیم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، سورہ آل عمران۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کی فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور پیغمبر آخر الزمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص اور اطاعت و فرمانبرداری کی بجا لانے کا حکم دیا تو آپ نے شرعاً اور قدراً سر اطاعت خم کر دیا۔ فرمان الہی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی وصیت کی، یا پھر بہا میں ضمیر مرجع یہ فرمان الہی اسلمت لرب العالمین ہے، کیونکہ اس کلمہ سے حرص و محبت کی وجہ سے ساری زندگی انہوں نے خود بھی اس کی حفاظت کی اور بوقت وفات اپنے بعد آنے والی اولاد کو بھی اس کی وصیت فرمائی۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے۔ بعد سلف نے وہ یعقوب کو بنی پر عطف کی وجہ سے منصوب بھی پڑا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے پوتے یعقوب بن اسحاق کو وصیت فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں جی، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کی زندگی ہی میں اسحاق علیہ السلام کے ہاں ان کے بیٹے یعقوب کی ولادت ہو گئی تھی، جیسا کہ درج ذیل آیت کریمہ میں ہے۔ حضرت سارہ کو ان دونوں کی بشارت دی گئی تھی، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، سورہ ہود۔ ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہاں وہ یعقوب کو حرف جار با کے حذف کرنے کی وجہ سے بھی منصوب پڑا گیا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی زندگی میں یعقوب موجود نہ ہوتے تو پھر حضرت اسحاق کی اولاد کے ضمن میں ان کے ذکر کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، سورہ انبیاء، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی اور مزید برآں یعقوب عطا کیے۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں وہ بیت المقدس کے بانی بھی ہیں، جیسا کہ سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منسوب ہے، فرماتے ہیں، میں نے عرض کی اللہ کے رسول سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کی دونوں کے درمیان کتنی مدت؟ فرمایا 40 سال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی اس کا ذکر بھی عن قریب آ رہا ہے۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی من جملہ لوگوں میں سے تھے جن کو وصیت کی گئی تھی۔ توحید کی پابندی ساری زندگی واجب ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر، یعنی حالت حیات میں اسلام پر رہو اور اس کی پابندی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ عموماً آدمی کا خاتمہ انہی عقائد اور اعمال پر ہوتا ہے جن کو اسے یہ ساری زندگی میں اختیار کر رکھتا ہے، پھر قیامت کے دن انہی حالات کے مطابق زندہ کیا جائے گا جن پر موت آئی ہوگی۔ اور اللہ کریم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو شخص خیر و بھلائی کا قصد کرے اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، جو نیت رکھے اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ جس نہج پر ہماری زندگی گزرتی ہے ہماری موت اسی پر آتی ہے، جس طبیعت اور عادات کو ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں ہماری موت اسی پر آتی ہے۔ آپ خود سوچئے
اگر ہم ذکر اللہ کے عادی ہوں گے، ذکر اللہ کی کثرت کے عادی ہوں گے، تو موت کے وقت کیا ہوگا؟ آٹومیٹک ہماری زبان حرکت، دیکھیں بچہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو کیا پکارتا ہے؟ ماں۔ کیوں ماں کو پکارتا ہے؟ کیونکہ وہ ماں کا انتہائی عادی ہوتا ہے۔ بچہ نہیں، جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے نا تو وہ ماں کو یاد کرتا ہے۔ اور ہم اگر اپنی زندگی میں اللہ رب العزت سے ایسا تعلق قائم کر لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر ہو، قرآن کی قرات ہو، اللہ کی یاد تازہ ہو، محفلوں میں اللہ کی یاد تازہ کرتے رہیں، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، جیسے یہاں لکھا ہے۔ پھر اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، مرتے دم بھی وہ یاد۔ دیکھیں اللہ ایسا دوست ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تو مومنوں کا دوست ہے، تو کیا خیال ہے کوئی دوست اپنے دوست کو پریشانی میں چھوڑ دیتا ہے جی؟ دوست تو وہی دوست ہے جو مشکل میں کام آئے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو مومنوں کا دوست ہوں، تو پھر وہ دوست دوستوں کے کام آئے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں اس کی حکمت ضرور ہوتی ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ دوستی نبھانی کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ حفاظت کے فیصلے کرنے ہیں، اپنے دوست کو بچانا ہے، تو ہو سکتا ہے بظاہر ہمیں وہ تکلیف نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ میں اسی میں ہمارا فائدہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق ایسا قائم ہو جائے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے ایک حدیث لکھی ہے انہوں نے، آدمی ہمیشہ اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کے بقدر فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہمیشہ اہل دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی اور دوزخ کے درمیان دو بازوں کے پھیلاؤ یا صرف ایک ہاتھ کے مقدار فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، تو وہ جنتیوں کا کوئی عمل کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یعنی ساری زندگی گمراہی کی گزر رہی ہوتی ہے، اللہ اس سے کوئی ایسا کام لے لیتا ہے کہ وہ اس کی سب صاف ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، سب سے بڑی چیز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگے کہ ہمیں آخرت میں یا اللہ جو ہمارا آخری وقت ہونا وہ خیر سے گزرے، وہ ایمان پہ ہو، یعنی خاتمہ بالایمان مانگا کریں، امید نہ رکھیں بلکہ مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں، وہ دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی چیز مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آگے فرما رہے ہیں، کیونکہ اسی طرح کی بعض روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جہنم میں سے ہوتا ہے، اور وہ ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جہنم کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ اعمال صالحہ ہوتے ہی نہیں، وگرنہ جو حقیقی طور پہ اعمال صالحہ کرتا رہا اس کی موت غالباً انہی پر واقع ہوتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، پرہیزگاری کی، نیک باتوں کو سچ جانا، اور ہم اس کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا، بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے۔ آگے آخری آیات کی تفسیر بس 1.5 صفحے کی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ سور بھائی ٹائم چل رہا ہے؟ پورا تو نہیں ہو گیا؟ 25 میں صحیح۔ کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے تم ان کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ فرماتے ہیں جی یعقوب علیہ السلام کے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو وصیت، عرب مشرکین اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ، اور کفار بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق کی اولاد تھے کے خلاف دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی وصیت کرتے ہوئے پوچھا ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کو تغلیباً باپ کہہ کر حقیقت میں تو وہ حضرت یعقوب کے تایا ہیں۔ نحاس لکھتے ہیں کہ عرب یعنی چچا تایا بھی اب ان کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ ایکچولی میں اسماعیل علیہ السلام تو ان کے تایا تھے
لیکن پھر بھی ان کو باپ میں شامل کیا گیا کیونکہ عام دستور ہے چچا تایا کو باپ کے میننگ میں لیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی اس آیت کریمہ سے ان لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ جنہوں نے وراثت میں دادا کو بھی باپ شمار کیا تھا اور اس کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو وراثت سے محروم قرار دیا تھا، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام بخاری نے اسے بطریق ابن عباس اور ابن زبیر بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس مسئلے میں آپ سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی مذہب ہے، نیز امام حسن بصری، طاؤس اور عطا کا بھی یہی قول ہے، جبکہ امام مالک، شافعی اور مشہور روایت کے مطابق امام محمد کا بھی قول یہی کہ دادا کے ساتھ ساتھ بہن بھائی بھی وراثت میں حصے دار ہوں گے۔ حضرت عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور سلف و خلف کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے، یہی منقول ہے کہ دادا اور بہن بھائی بھی وراثت میں حصے دار ہوں گے۔ اور فرمانے لا الہ واحدہ، جو معبود یکتا ہے، یعنی ہم الوہیت میں سے اسی کی توحید کے قائل ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سورہ آل عمران۔ اور سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اسلام میں تمام انبیاء کرام کا دین، اسلام ہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے۔ جی تو وہ فرماتے ہیں کہ جی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرا سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات و احادیث ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں، شریعت مختلف ہے اور ان کا دین ایک ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ تلک امۃ قد خلت، یہ جماعت گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم کو تمہارے اعمال کا۔ یعنی اپنے اسلاف اور انبیاء و صالحین جیسے آباء و اجداد کی طرف انتساب بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، تمہارے کام صرف تمہارے اپنے نیک اعمال آئیں گے، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کے اعمال کا بدلہ انہی کو ملے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کی پرستش تم سے نہیں کی جائے گی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ آخری آیت وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ عبداللہ بن سوریہ اعور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت تو صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نہایت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری پیروی کریں تاکہ ہدایت حاصل کریں۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کہا، تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد باری تعالیٰ ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ حنیفن سے مراد کیا ہے جی؟ یکسو ہو رہے تھے، ایک اللہ کے ہو رہے تھے، باطل سے مڑ کر حق کی طرف پلٹ جانے والے۔ آگے فرماتے ہیں یعنی ہمارا اس یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں جس کی تم دعوت دے رہے ہو۔ محمد بن کعب قرظی اور عیسیٰ بن جاریہ کہتے ہیں کہ حنیف کے معنی صاحب استقامت کے ہیں، جبکہ ابو قلابہ کا قول ہے کہ حنیف اسے کہتے ہیں جس کا اول سے آخر تک کے تمام رسولوں پر ایمان ہو۔ ٹھیک ہے جی، حنیف کے مختلف میننگ آپ کو ملیں گے۔ سو جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔